آپ وہ پھر ایک نیا ٹاپک چھڑ جائے گا. بہت سے لوگ نئے بھی آتے ہیں نا, وہ کہیں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ ذاتی مکان ہی نہیں ہونا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا ذاتی مکان نہیں ہونا چاہیے, اس پر میں بہت ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں. ذاتی مکان کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے, ہو تو اچھی بات ہے, نہیں ہو تو بھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. بہت زیادہ اللہ نے پیسہ دیا ہے. خلاصہ اس بیان کا یہی ہے کہ اللہ نے اتنا پیسہ دے دیا آپ کو کہ طبیعت سے اچھا کھا رہے ہو. آپ چائے میں ڈبو ڈبو کے پاپے نہیں کھا رہے, بلکہ آپ کا ناشتہ بھی وی آئی پی. آپ کو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی ڈرائی فروٹ ناشتے میں ہونا چاہیے, تو ڈرائی فروٹ کا بھی آپ کے پاس پیسہ پہلے ان چیزوں پہ خرچ کر لیا. آپ صبح ایک پاؤ پستہ کھایا کریں, چبا چبا کے خوب, زنک ملے گا آپ کو. سربیکزی سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی, صحیح ہے نا. گردے اچھے کام کرتے ہیں, لوگ کھاتے نہیں نا یہ چیزیں. اور آپ کا اخروٹ, دماغ کی سیٹنگ کیا ہو جائے گی, بہترین. اخروٹ جیسا دماغ ہے نا, ویسی اخروٹ کی بھی اللہ نے شکل بنائی, یہ بتانے کے لیے کہ جس میں ذرا سا بھی دماغ ہوگا نا, وہ اس کو دیکھ کے اندازہ لگا لے گا کہ یہ دماغ کے لیے مفید ہے, کھائے گا وہ. بالکل دماغ جیسا ہے نا, کھوپڑی اور اندر سے نکلتا ہے دماغ کی طرح. تو اللہ نے اس لیے اس اخروٹ کی ایسی شکل بنائی کہ اخروٹ کھانے سے پہلے آپ کو ڈاکٹر سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے. اخروٹ بزبان حال کہہ رہا ہو کہ تو اگر اخروٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تیرے دماغ میں اگر مغز ہے, اخروٹ نہیں ہے, تو میری شکل دیکھ کے اندازہ لگا لے گا کہ میں کس کے لیے مفید ہوں, تیرے دماغ کے لیے مفید. اس کو اللہ نے بنایا ایسے ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں اللہ نے اس میں خود میسج رکھا ہوا ہے کہ کس چیز کے لیے مفید ہے. تو کھانے میں آپ نے بہت اچھی وی آئی پی سے مراد صحت مند خوراک, پہلے پیسہ اس پہ خرچ ہو انسان کا. دوسرے نمبر پر انسان کا پیسہ خرچ ہو رہائش سے میری مراد ذاتی یا کرائے نہیں, گھر کشادہ ہو, ہوادار ہو, دھوپ کا انتظام ہو, روشنی ہو اس میں, صحیح ہے نا. کرائے پہ آپ ایک ذاتی مکان آپ کو مل رہا ہے چھوٹا, جی اپنا ہے, لیکن اپنا گھر کیا ہوتا ہے, اپنا ہوتا ہے. 80 گز کا آپ نے اتنا سا مکان ذاتی ہے, ذاتی میرا ہے, میرا مکان ہے, اور اس میں نہ دھوپ کا انتظام ہے, نہ وینٹیلیشن ہے, گندے نالے پہ وہ کھلتا ہے. کھڑکی کہاں کھلتی ہے, برساتی نالے پہ, ٹھیک ہے نا. اس پہ موٹی موٹی جالیاں لگانی پڑتی ہیں مچھروں سے بچنے کے لیے. جھانکتے ہو نالے نظر آتے ہیں, گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں. تو یہ اس سے وہ آدمی کروڑا گنا بہتر ہے جو کرائے پہ رہ رہا ہو مگر گھر اس کا کشادہ ہو, صاف ستھری لوکیشن ہو, دائیں بائیں چرسی ہیروئن جی بولو نا بھائی نہ رہتے ہو, صحیح ہے نا. علاقہ صاف ستھرا ہو, دھوپ آتی ہو گھر میں, بچوں کے کھیلنے کے لیے کوئی کھلی گھر کے اندر ہی جگہ ہو. تو کرائے پر یعنی گھر کا مطلب یہ ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری, اے اللہ میرے خطاؤں کو معاف کر دے اور میرے گھر کو کشادہ کر دے. اگرچہ ہمارے نبی نے غربت کی وجہ سے چھوٹے سے گھر میں گزارا کیا, مگر دعا کیا مانگی, گھر کی وسعت کی. تو بزبان حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا بھائی میں تو دنیا سے بے رغبتی ہے, تو مجھے تو اللہ نے دیا ہی نہیں ہے, یا دیا ہے تو میں نے صدقہ کر دیا, رکھا ہی نہیں, تو میں تو گزارا چلا رہا ہوں. لیکن اگر گھر کی نعمت چاہتے ہو تو وہ گھر کیا ہونا چاہیے, وہ ساتھ کشادہ. گھروں کی تعمیر پہ اتنا خرچ ہو رہا ہے, گھر کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اتنے کمرے بنا لیے, اس میں صحن ہے ہی نہیں, کھلا آسمان ہی نہیں ہے. او بھائی کیا کر رہے ہو, کیسے رہتے ہو یار اس کے اندر. میں تو اب گھروں میں جاتا ہوں نا, لوگوں کے موضوع چینج ہو رہے ہیں لیکن جلدی سے آ رہا ہوں میں اصل بات کی طرف. میں گھروں میں جاتا ہوں, اتنے بڑے بڑے گھر پورے پیک, ایک ڈک بنائی ہوئی ہوتی ہے, وہ وہاں سے ہوا آ رہی ہے اسٹائل سے یوں کر کے, یہاں سے اس پہ خوش ہو رہے ہیں یار کیا اسٹائل ہے ہوا کا نا, یوں آتی ہے ہوا بھی بہت ٹینشن میں آ جاتی ہے نا, کھانچے تلاش کر کر کے پھر یہاں سے سائڈوں سے گزر کے نکل جاتی ہے. ارے کوئی کھلا صحن کیوں نہیں چھوڑا آپ نے بھائی, صرف شو بازیاں کہ گھر دیکھنے میں لگے کہ لگژری بنا ہوا ہے. وہ کھلا رکھو, کچا صحن رکھو, اس میں کچے صحن میں پودے لگاؤ اللہ کے بندے. کچے صحن میں منجی ڈال کے جب بیٹھو گے نا نیچے سے بھی ہوا لگے گی, تھوڑا سا اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا ذوق پیدا ہو جائے. لیکن ہمارے ہاں جیسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو سال میں ایک دفعہ نہاتے ہیں عید کے دن, وہ بھی کوئی مشورہ دیتا ہے ان کو. تو ایسے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں جو سال میں ایک دفعہ دعا کرتے ہیں, اور وہ اس لیے دعا میں آتے ہیں کہ چلو کبھی زندگی میں توفیق نہیں ملی تو آج ختم قرآن ہے, دعا میں شریک ہو جاؤ. غنیمت ہے, یہ نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے مانگنے کی عادت کا چسکا لگ گیا اس کی زندگی بن جاتی. ہر ایک کا اپنا تجزیہ ہوتا ہے نا, بزرگوں کے ارشادات بھی ہوتے ہیں.
فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ ہوتا ہے نا، ان کے اپنے ذوق ہوتے ہیں. میں بزرگ تو نہیں ہوں لیکن آج کل فرما بہت کچھ رہا ہوں. تو اگر آپ کہہ سکتے ہیں جی میں نے یہ فرمایا، فرمانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اور تجربے انسان شیئر کر سکتا ہے، اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھنے کہ مفتی صاحب بہت بڑے آج کل بزرگ بنے ہوئے ہیں اور آج کل فرمانا بھی شروع کر دیا انہوں نے. فرمودات ہوتے ہیں نا بزرگوں کے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ دعا سے زیادہ مشکل عبادت میرے علم میں کوئی نہیں ہے. دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگ. اور دعا سے بڑی عبادت بھی کوئی، بولو نا بھائی، نہیں ہے. مشکل بھی اور سب سے بڑی. بڑی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اللہ اور بندے کا لنک جتنا دعا کے ذریعے بنتا ہے. میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اتنا کسی اور عبادت سے نہیں، حتیٰ کہ روزے، زکوٰۃ، نماز سے بھی نہیں بنتا. میرا تجربہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. ابھی میں نے ارشاد فرمانا بولا تھا نا، ارشاد فرمایا. فرمایا پر تو آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، تھوڑا سا چٹکلے بھی سنا دیتا ہوں. فرمایا پہ بہت دفعہ ایک لطیفہ سنا چکا ہوں، نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست تبلیغی جماعت میں گئے، کوئی دیہاتی بھی ان کے ساتھ تھے. جب انہوں نے بیان شروع کیا کسی گاؤں میں، تو بیان میں کہنے لگے فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہے جیسے زنا کرنے والا. فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے جیسے قتل کرنے والا. فرمایا ایسے فرمایا کیا کہہ کے حدیثیں آ رہی ہیں. یہ صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یار یہ حدیثیں آج میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. فرمایا ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ نبی نے ایسے فرمایا. کہہ رہے میں نے بیان کے بعد اس کو پکڑ لیا کہ یار آج تو نے اتنا کچھ کہا کہ فرمایا. ہم جب کہتے ہیں فرمایا تو مراد نبی نے فرمایا نا. تو یار یہ جو اتنی ساری حدیثیں تو سنا رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے قتل کیا، جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کیا، تو کس نے یہ فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا. کیا کہہ رہے؟ ہم نے فرمایا. ہم نے کہا بھائی یہ تیرے فرمودات کے لیے لوگ یہاں نہیں بیٹھ، کچھ بھی فرما دے تو. لیکن جیسے اس نے کچھ بھی فرما دیا، گورنمنٹ کی طرف سے فرمانے پر پابندی نہیں ہے، لیکن اس نے تو ویسے ہی فرما دیا نا. لیکن میں جو کچھ فرما رہا ہوں اس کے پیچھے ایک تجربہ ہے، ایک لاجک ہے، ایک دلیل ہے. ایسے ہی ہوائی بات نہیں ہے. سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی عبادت دعا. سب سے مشکل عبادت بھی کون سی ہے؟ بولو، دعا. آپ کہیں گے یار یہ کہاں سے مشکل ہو؟ روزہ کتنا مشکل ہے، صبح سحری میں اٹھو، سارا دن